أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بھی اس کو جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ویغفر ما دون ذلک اور معاف کر دے گا اس سے کم تر گناہوں کو لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ومن یشرک باللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد افترا اثما عظیما تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ گڑھا چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ پکا جہنمی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں لازم ہیں۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو توحید والا ہے اس کے لیے جنت لازم ہے، اور فرمایا جو شرک والا ہے اس کے لیے جہنم لازم ہے۔ تو یہ دو چیزیں لازمی ہیں، توحید والے کے لیے جنت لازمی اور شرک والے کے لیے جہنم لازمی۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک سے جو کم تر گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو توبہ کرے گا اس کو معاف کرے گا، اس لیے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو شرک کے علاوہ گناہ ہے وہ بندہ اگر توبہ کیے بغیر بھی مر جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بغیر توبہ کیے بھی معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے۔ تو گناہوں والی زندگی گزارنے والے بندے کے لیے بھی اللہ کی رحمت اس آیت سے ٹپک رہی ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اگر حمزہ کے ساتھ حضرت حمزہ کو آپ شہید کر دو گے تو یہ غلام تھے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جب یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مکہ واپس گیا تو غلامی کی زندگی ملی اس کو۔ اس وقت وحشی کو احساس ہوا کہ جو ہم نے کام کیا وہ غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام لکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہمیں پشیمانی ہے کہ ہم نے جو کام کر دیا ہے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ مکہ میں ہوتے تھے اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے والذین لا يدعون مع اللہ، کہ جو شرک کرے اور زنا کرے اور اس طرح کے گناہ کرے تو وہ جو ہے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ایمان بھی لے آئیں لیکن پھر بھی ہمیں معافی نہ ملے، کیونکہ ہم نے تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، تو یہ چیز ہمیں مانے۔ تو اس وقت آیت اتری الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے تو یہ گناہ بھی اللہ کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ جیسے یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر وحشی کو بھیج دی۔ اس نے یہ آیت پڑھی جب تو پھر اس نے آگے سے لکھا
اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی شرط لگائی ہے، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، تو ہمیں ابھی بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں ایمان لاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو پھر آیات نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا توبہ کیے بغیر ہی۔ لیکن اس میں یہ ارشاد فرمایا لیمن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا۔ تو یہ آیت بھی اللہ کے نبی نے لکھ کے بھیج دی۔ وحشی نے یہ آیت جب دیکھی تو پھر پیغام لکھا اللہ کے نبی کو، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ یہ جو ہے جڑ گئی آیت۔ تو ہمیں تو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمارے ساتھ کیا ہے، تو ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، تو واقعی سب سے بڑی رحمت والی آیت سمجھی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا اے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت جب لکھ کر اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تو وہ فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اس میں ہم گناہگار ایمان والوں کے لیے بھی کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں۔ کاش کہ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کیے مرنے والے ہیں ان کو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ پھر آگے ارشاد فرمائے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، اس نے شرک کیا فقد افترى اثما عظیما، اس نے بہت بڑا جھوٹ گڑھا، یعنی اپنی طرف سے اس نے بہت بڑا جھوٹ بنا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دعا